پیش خدمت ہے قصہ چار چوروں کا۔ سلطان محمود غزنوی کی یہ عادت تھی کہ رات کو بھیس بدل کر شہر کا گشت کیا کرتے تھے۔ رعایا سوئی ہوتی تھی اور وہ خود جاگا کرتے تھے۔ ایک رات حسب معمول بھیس بدل کر شہر کی گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ چند چور دیکھے جو چوری کی نیت سے کہیں جا رہے تھے۔ سلطان محمود کو دیکھ کر وہ چور ڈر گئے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ چور سمجھے کہ یہ بھی ایک چور ہے، چنانچہ وہ مطمئن ہو گئے۔ سلطان بھی ان میں شامل ہو گیا اور کہا اتنی رات گئے تمہارا گھر سے نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ چور بولے وہی جو تمہارا ہے، یعنی چوری کرنا۔ سلطان نے کہا تو پھر شاہی محل لوٹو، وہاں سے بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا جو عمر بھر کے لیے ہمیں روپے سے بے نیاز کر دے گا۔ چوروں نے یہ مشورہ سن کر سلطان کی جرت کی داد دی اور کہا بڑے دلیر چور ہو، شاہی محل میں بھی چوری کرنے سے نہیں ڈرتے۔ لو آج تم ہمارے سردار ہو اور ہم تمہارے تابع، لیکن کام ہے بڑا مشکل۔ سلطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم ڈرو مت اور کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھو، بس تیار ہو جاؤ، آج ہم شاہی محل لوٹیں گے، لیکن پہلے یہاں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کر لو اور اپنا اپنا کمال بیان کرو۔ ہم میں سے ہر ایک بتائے کہ وہ کیا کمال اور خصوصیت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے اور ان میں سے ایک چور بولا مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک بار دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں اسے فوراً پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا چور بولا میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ محل چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، میری پھینکی ہوئی کمند محل کے کنگرے کو پکڑ لیتی ہے اور ہم سب آسانی سے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ خزانہ زمین کے جس حصے میں بھی دبایا گیا ہو، میں اپنی ناک سے مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دبایا گیا ہے۔ چوتھا بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں کتوں کی زبان جانتا ہوں، جب بھی کوئی کتا بھونکتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اب وہ سلطان سے پوچھنے لگے ہم نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر لیا، اب تم بتاؤ تم کیا کمال رکھتے ہو؟ سلطان نے کہا مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم قید میں ہو اور جلاد انہیں قتل کرنے کے لیے تختہ دار پر لے آئے تو میں اپنی داڑھی کو ذرا سی جنبش دوں تو سارے مجرم اور قیدی رہا ہو جائیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ واقعی تمہارا کمال تو سب سے بڑا ہے، چوروں نے یک زبان ہو کر کہا۔ تمہارا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ اب وہ سب اٹھے اور شاہی محل کا رخ کیا۔ راستے میں کتے نے انہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ چور جسے کتے کی زبان سمجھنے کا کمال حاصل تھا، اس سے باقی چور پوچھنے لگے ذرا بتاؤ تو یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا بھائیو میں خود بھی بڑا حیران ہوں، کیونکہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تم پانچوں میں بادشاہ خود بھی موجود ہے۔ سارے ہنسنے لگے اور بولے بے وقوف کہیں کا، بادشاہ اور ہم میں؟ اس نے کہا مجھے بے وقوف کہو یا ہنسو، کتا یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب نے کہا کہ ممکن ہے کہ کتے کا مقصد یہ ہو کہ آج تو ہم شاہی محل لوٹنے جا رہے ہیں اور کل ہم سارے بادشاہ ہوں گے۔ وہ بولا جو مرضی کہو، کتا تو یہی کہہ رہا ہے کہ پانچوں میں ایک بادشاہ موجود ہے۔ آگے بڑھے تو شاہی محل کے پاس پہنچ کر کمند پھینکنے والے سے کہنے لگے کہ چلو اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس نے کمند پھینکی جو محل کے کنگرے سے اٹک گئی اور سب کمند کے ذریعے سے اوپر چڑھ گئے۔ اب زمین سونگنے والے سے کہا گیا کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا کمال دکھایا اور زمین سونگ کر شاہی محل کا جتنا خزانہ تھا معلوم کر لیا۔ انہوں نے شاہی محل کا تمام خزانہ لوٹا اور اسے سمیٹ کر اسی کمند کے ذریعے سے محل سے باہر نکل آئے اور شہر سے باہر کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کرنے لگے۔ سلطان نے کہا تم لوگوں نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہے، اس لیے تم لوگوں کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ خزانے کی تقسیم فی الحال ملتوی کر دو، کیونکہ اگر یہ خزانہ تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے کا مال ہم اپنے گھر لے گئے اور صبح جب شاہی خزانے کی چوری کا پتہ چلا تو ممکن ہے کہ بادشاہ چوروں کو پکڑنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرے گا ان میں ایک یہ تدبیر بھی ہو کہ سارے شہر کی تلاشی لی جائے تاکہ چور اگر شہر میں موجود ہوں تو پکڑے جائیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم پکڑے جائیں، لہٰذا کچھ دنوں صبر ہی کر لو۔ جب بادشاہ کے سپاہی تمہیں پکڑنے میں ناکام ہو جائیں گے تو ہم اطمینان سے یہاں آ کر خزانہ تقسیم کر لیں گے، اس لیے یہیں زمین کھود کر اس خزانے کو ادھر دفن کر دو۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، جو حکم ہو ہمیں منظور ہے۔ سلطان محمود نے کہا اب ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں، لیکن میں نووارد ہوں، ابھی تم لوگوں میں شامل ہوا ہوں۔ میں تم لوگوں کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، اپنا اپنا مکمل پتہ مجھے لکھوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکمل پتے اپنے سردار کو لکھوا دیے۔
چور اپنے اپنے گھروں کو اور سلطان اپنے محل کو لوٹ گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ شاہی محل کے سپاہی دوڑ بھاگ کرنے لگے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر ان چاروں چوروں کے نام اور پتے بتا دیے اور کہا ان چاروں چوروں کو گرفتار کر لو، چور یہی لوگ ہیں۔ سپاہی سلطان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے اور چاروں چوروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چاروں بڑے حیران تھے کہ یہ آخر قصہ کیا ہے، ہم چاروں تو گرفتار ہو گئے مگر ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا۔ عدالت میں پیش ہوئے تو شاہی مجرم ہونے پر انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب تو وہ اور بھی گھبرائے اور اپنے سردار کو یاد کرنے لگے اور پریشان بھی ہوئے کہ اب وہ سارے خزانے کا خود ہی مالک بن جائے گا۔ تختہ دار پر جب انہیں لے جانے لگے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو میرے حضور پیش کیا جائے تاکہ یہ کوئی آخری تمنا رکھتے ہوں تو وہ پوری کی جا سکے۔ چاروں چور دربار سلطانی میں حاضر ہوئے۔ سلطان محمود تاج پہنے تخت پر جلوہ افروز تھا، وہ جسے یہ کمال حاصل تھا کہ جسے اندھیری رات میں ایک بار دیکھ لے تو دن کی روشنی میں فوراً اسے پہچان لیتا تھا۔ اس نے جو تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گیا اور اپنے ایک ساتھی کے کان میں کہنے لگا، بھائی رات کو کتا سچ کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی موجود ہے۔ یہ جو سامنے تخت پر آدمی بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا سردار ہی ہے جو بادشاہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہی تھا ہمارے ساتھ رات کو۔ ساتھی نے کہا کہ تم بھی بڑے بیوقوف ہو، رات کو ہمارے دوسرے ساتھی نے کتے کی زبان کا ترجمہ کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اس وقت تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو۔ ان کی خسر پسر سن کر بادشاہ نے کہا، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ چور جس نے رات کو سلطان کو دیکھ کر دن میں پہچان لیا تھا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے ہمارے سردار، اب اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت ہلاؤ گے جب ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا؟ ہم نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ اور ہمیں پھانسی سے بچاؤ۔ سلطان محمود یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، تو تم نے مجھے پہچان لیا، لو میں بھی اپنی داڑھی کو ذرا سا ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ سب رہا کر دیے گئے اور اسی وقت وہ سلطان کے قدموں میں گر کر اپنے پیشے سے سچے دل سے توبہ کر کے نیک اور صالح بن گئے۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟